اپوزیشن تو وہ کہہ رہی ہے دھاندلی کا جو بھی وہ اکثر اپوزیشن کہہ دیتی ہے، لیکن آپ کے اپنے لوگ جو متنازع بنا رہے ہیں الیکشن کو، جیسا کہ سب سے زیادہ جاوید لطیف صاحب، اور وہ اپنے جیت ہار کو وہ آپ کے لیڈر میاں صاحب کی جیت ہار سے ملا رہے ہیں کہ ان کا حلقہ 130 کھل جائے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ بڑے دنوں سے دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ پارٹی کی طرف سے جن کا کام ہے، میرا کام ہے جن سیکرٹری نہیں ہوں، میں صدر نہیں ہوں، جن کا کام ہے کہ وہ کم از کم ایک پوچھ گچھ ہی کر لیں، کہ فون ہی کر لیں کہ بھئی یہ کیا میں نے خود سنا اور میں حیران رہ گیا کہ ایک تو ہمارے یہاں نا پارٹی کے اندر فلاسفر زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ پارٹی لیڈرشپ کی جو پالیسی ہے اس کو حنیف عباسی نے پچھلے 19 سال سے ٹو کی ہے۔ اپنی رائے دیتے ہیں، پارلیمانی پارٹی میں دیتے ہیں، ایون آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ دے دی ہیں، جو بعد میں بڑے میرے گلے بھی پڑی آپ کے لاسٹ جو پروگرام آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ میری دیکھیں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے۔ میاں صاحب کو تھوڑا سا اب حوصلہ کرنا چاہیے، میاں جاوید لطیف صاحب کو پہلے تو پارٹی کو ضرور پوچھنا چاہیے، ان کی ہار اور میاں نواز شریف کی جیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسرا، میں آپ نے سوال کیا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے کہا ہے آپ کو، بتائیں قوم کو، بتائیں آ کے پارٹی کو، وہ کون ہے جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا 113-14 کھول دیا تو پھر 130 ہم میاں نواز شریف کا بھی کھولیں گے؟ اس کا نام تو بتائیں، کس نے رابطہ کیا آپ سے، ہم اس سے پوچھ سکیں کہ تو کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا کہ میاں نواز شریف کا حلقہ بھی کھول دیں گے؟ کون ہے وہ؟ اس طرح اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو، میں ان کو بڑا سینسیبل آدمی سمجھتا تھا، لیکن میں یہ نہیں کہ وہ اپنی کاسٹ کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر کھیل جائیں۔ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں تو غصہ آتا ہے۔ ہمیں پارٹی کو بہت سارے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ بھی ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے سامنے پھر بھی لکھا ہوتا ٹی وی پہ جی مسلم لیگ کے سینئر رہنما، جیسے اب زبیر عمر صاحب ہیں، اب وہ بھی اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں کہنے سے مراد کل مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو میں خود بیٹھ کے کہوں گا میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جرأت کریں نا، ہمت کریں، اور تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا نہیں ہے، دوسرا تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں۔ بھی ہار چیت تو لگی رہتی ہے، ہم نہیں ہارے، ہم نہیں قید ہوئے، ہم تو 4 دن پہلے جیل چلے گئے اپنا بٹ صاحب 2018 میں، تو میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا مجھے بری کروا دیں۔ جاوید لطیف صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا نا جی، میں نے ان کو بڑا سینسیبل آدمی سمجھتا تھا، لیکن میں ایک اور پارٹی کے بڑے ہمارے سینئر لیڈر ہیں، تو میں اکثر ان کے ہاں سفارش بھی کیا کرتا تھا ان کی، تو وہ زیادہ جانتے تھے، میں تو کم جانتا تھا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جب اب باہر نکل رہی ہیں تو اب ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ میاں صاحب کے حوالے سے کیا ڈیسیجن لینا ہے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں نا، میں اگر بیٹھ کے کہوں نا کہ پرائم منسٹر نے یہ کیا یا یہ کیا تھا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی۔ اپوزیشن میں وہ آپ بات تھوڑی بیچ میں آدھی کر گئے۔ آپ مانتے نہیں تھے جاوید لطیف صاحب کے بارے میں، آپ کے لیڈر کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے اور کون لیڈر؟ نہیں، وہ نام میں ان کا نہیں بتاؤں گا، یہ کہتے کیا تھے؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا پہلے ہی کہتے تھے، وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے جیسے بھائی صاحب آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی نا، تو پھر میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میں یہ تصور کرنے ہوں کہ میں غلط تھا، وہ ٹھیک تھے۔ کرمانی صاحب کو چھوڑیں، اب ان کو کیا ڈسکس کرنا ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، تو بس اس میں کیا ڈسکشن بنتی ہے، اور پھر کوئی وہ عوامی سطح پہ تو وہ تھے بھی نہیں۔ دوسری بات آ گئی کہ ان کی مشاہد حسین، یعنی مجھے حیرانگی ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ ہم کتنی مرتبہ کس بندے سے ڈسے جائیں گے، یعنی جو ہی وقت گزرتا ہے، جو ہی وہ پاپولیرٹی کسی کی دیکھتے ہیں تو وہ ادھر جھک جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہ درمیان میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ہمیں پہلے انٹرویو میں بڑی ایک خاص بات کہی تھی کہ چوچو کا مربع نہیں بننا، اور پی ایم ایل این سے بہتر ہے اپوزیشن میں چلی جائے، تو یہ تو انتہائی چوچو کا مربع ہے، کیا ہوا ہے؟ اچھا، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ چونچو کا مربع نہیں ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو اس وقت قوتیں ہیں پاکستان کے اندر جو میٹر کرتی ہیں، وہ ایک پیج ہم کریں رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان اب آپ کی حکومت گرانا چاہتے ہیں اور وہ کوئی احتجاج بڑا کریں گے، تو آپ پھر ڈر رہے ہیں مولانا سے؟ اب نہیں، ڈر تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے،
بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور یہ تاثر آہستہ آہستہ نا بندوں کا ایک بھرم ہوتا ہے ہر شخص کا, وہ بھرم قائم رہنے دیں سارے تو اچھی بات ہے. یہ احتجاج کی صورت میں تو پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں گرا سکی, اور وہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ حکومت تو نہیں گرتی, اللہ نہ گرائے اس کو, تو یہ 5 سال سے پہلے نہیں گرتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی چاہیے, یہ میرا خیال ہے کہ جتنا کچھ ان کو مل گیا اس پہ اکتفا کریں. مولانا کی آؤ بھگت کریں, سیاسی جماعت ان کو تو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کے جو باتھ روم بنائے جائیں گے, ان کے لیے پانی دیا جائے گا, ایون کہیں گے تو کھانا بھی دیا جائے گا. مولانا اوپن کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا تھا اور عدم اعتماد ہے اس طرح پی ٹی آئی کے. اچھا سر, میرا بھی ایک, ہماری پارٹی میں سے بھی ایک آدھ شخص, آپ میں اشارہ سمجھ جائیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, اور ایک آدھ انہوں نے بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے اخلاقیات سے بھی, میں دیکھیں مجھے بہت سارے دوستوں نے شاید مجھے زیادہ زچ پہنچائی ہو, دکھ پہنچایا ہو, لیکن بٹ صاحب مجھے اگر اس وقت جرت نہیں نہ ہوئی, آج کھڑے ہو کے میں کہوں, اور پہلے میں کہوں جی مجھے تو واٹس ایپ پہ کسی نے جتوا دیا ہے, تو آج میں انہی کے خلاف بات کروں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا. اس سے کبھی آپ کا حد اونچا نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے اپنے ہی رہنماؤں پر تنقید. کہتے ہیں کہ الیکشن سے متعلق میاں جاوید لطیف کے بیان پر حیران ہوں, پارٹی کو ان سے پوچھنا چاہیے, میں انہیں عقل مند سمجھتا تھا. آوائی نیوز کو خصوصی انٹرویو میں حنیف عباسی کا کہنا تھا جاوید لطیف ہار گئے ہیں, اب حوصلہ کریں, پارٹی قیادت سے نہ کھیلیں. زبیر عمر اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں, مشاہد جس کی مقبولیت دیکھتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں. نام لیے بغیر خواجہ آصف پر بھی تنقید کی.